من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ آج سورۃ النمل کے بعد جو اگلا مکی سورہ مصحف کے اندر اللہ کی اس کتاب کے اندر درج ہے، آج اللہ کا نام لے کے ہم وہ سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا نام ہے سورۃ القصص۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے، پچھلے گزرے ہوئے قصے، پچھلے انبیاء کی کہانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی، تاکہ وہ کہانیاں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ کوئی انوکھا مسئلہ، انوکھے مراحل میری زندگی میں آ رہے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے ستایا جا رہا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول گزرے ان سب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اس سے ایک حوصلہ افزائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ساتھ میں مومنوں کی، اور پھر تا قیامت جتنے اللہ کے بندے آنے والے ہیں جو اس مشن کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیں، ٹھوک بجا کے، آزما کے، پھر پروف کے ساتھ وہ اللہ کے اس دین کے راستے میں اپنا تن من اور دن لٹانا چاہیں، ان کے ساتھ جو کچھ پھر پیش آئے گا وہی کچھ پیش آیا ان سے پہلے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ مقصد ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں پچھلے رسول اور انبیاء کی کہانیاں اور قصے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے سورۃ القصص شروع ہی ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی نا، ہم سے پریئر اپوائنٹڈ لوگ، وہ بنی اسرائیل ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ اپنی رحمت بھیجی، پے در پہ اپنے رسول اور نبی ان کے بیچ میں مبعوث کیے، ان کو دنیا کے اندر جو ہے اپوائنٹ کر لیا۔ اور قرآن میں ایک جگہ یہ تک آ رہا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو 3 جگہ آ رہا ہے، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کہ جس نے تجھ کو فضیلت دی تمام جہانوں کی قوموں اور امتوں کے اوپر، وہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام عالمین کے اوپر تجھ کو چن لیا، تجھ کو فضیلت دی۔ جیسے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے کتاب لے کے اور شریعت لے کے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور ان کے اوپر تورات نازل کی گئی جس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دے، اور اب تمہارا کام ہے دنیا کے اندر سچائی، عدل اور انصاف قائم کرنا، میں تم کو چننے جا رہا ہوں انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہ میرا بہت احسان ماننا کہ میں نے پوری دنیا میں تمہیں بنی اسرائیل کو چن لیا اپنے پیغام کے لیے، اور اپنے رسول تمہارے اندر مبعوث کیے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اخترناہم علی العلم، اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت ایڈمٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ خصوصی علم، ذہنی انٹلیکٹ بنی اسرائیل جو آج اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، ہم نے جو انٹلیکٹ ان کو دیا تھا، اس بنیاد پر ہم نے ان کو دنیا کا مانیٹر بھی بنایا کہ یہ جو کیپیسٹیز تمہیں دی گئی ہیں وہ کس نے دی ہیں، ان کے جینز کے اندر انٹیلیجنس کس نے رکھی، اللہ تعالیٰ نے رکھی، ایک مقصد کے لیے رکھی تھی کہ اس انٹیلیجنس کو استعمال کر کے دنیا میں عدل اور انصاف تم قائم کرو۔ اخترناہم علی العلم، ہم نے ان کو علم کی بنیاد پر چن لیا۔ اس کے کتنے میننگ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو چنا،
ہے نا. یعنی ہم خوب جانتے تھے کہ وہ قوم جو ہے اس کی صلاحیت کیا ہے، اس لیے ہم نے ایک ایسی قوم کو چنا جس کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ دنیا میں کام کر سکے. اور ایک میننگ اخترناہم علی العلم، ہم نے علم کی بنیاد پر چنا، یعنی ان کو جو علم دیا گیا تھا اس بنیاد پر ہم نے ان کو چنا. مگر علم دیا کس نے تھا؟ اللہ. دیکھیے اسی طریقے سے ڈفرینس انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہو جائے. علم کی بنیاد پر چنا، اور بہرحال دونوں میننگ جو ہیں وہ اس برحق محسوس ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پے در پہ قرآن میں جگہ جگہ اور سب سے زیادہ بار سنایا گیا. مقصد کیا تھا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ باقی رسولوں کے قصے بھی آئے ہیں 2 بار 3 بار 4 بار، مگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا آپ بیتی وہ قرآن میں پے در پہ سورہ بقرہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور سورۃ القصص ہم نے ابھی تک پیچھے جتنے رسولوں کا قصہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کا اس ڈیٹیل کے ساتھ قصہ نہیں آیا، بریفلی آیا، مگر پھر آپ دیکھیے سورۃ القصص میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے سٹارٹ ہو رہا ہے. کیونکہ امت مسلمہ جو پریزنٹ کی ہے نا، امت مسلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اپوائنٹڈ لوگ ہوں، جن کے بیچ میں اللہ نے اپنی کتاب اپنے رسول کے اوپر نازل کی ہو. وہ بدلتی رہی دنیا کے اندر. جب ایک امت مسلمہ نے حق ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، ان کو بدل کے دوسری امت مسلمہ اپوائنٹ کی گئی اور پچھلی والی کو ذلیل و خوار کیا دنیا کے اندر. ہم لوگوں کے لیے مثال ہے بنی اسرائیل کی کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی چہیتی قوم تھی، جس کے بارے میں قرآن میں بار بار ایٹ لیسٹ 3 جگہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اللہ کا وہ احسان یاد کر کے اللہ نے تجھ کو فضیلت دی. اپنی تیری ایک قسمت تھی کہ تیرے رب نے تجھ کو چن لیا اور فضیلت دے دی تمام جہانوں کے اوپر کہ اگر تم اللہ کے اس کام میں لگے رہتے تو تم کیا شان و شوکت والی، آسمانوں میں جس کی پریز کی جائے ایسی قوم بن جاتے. تو مگر تم جب بدبخت ہو گئے، ناشکرے ہو گئے، اللہ کے حکموں کے خلاف کرنے لگے، اللہ کی کتاب میں ترمیم کرنے لگے، اپنی خباثت کو جسٹیفائی کرنے لگے، منافقت اور ہپوکریسی کو جسٹیفائی کرنے لگے، اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے ٹوٹ پڑے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. 3 بار انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد پے در پہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور پھر ڈھانپ لیا اللہ کے عذاب نے. ذلت مطلب کمزوری، مسکنت یعنی مسکینی، کم ہمتی، ول پاور بھی ختم، خود بھی کمزور، ول پاور بھی ختم. اور اس کے بعد اوپر سے اللہ کے کوئی ایسے بندے پھر نافذ کیے گئے جنہوں نے ان کو یہ جو نا اکھاڑ کے رکھ دیا. پچھلی صدی میں ہٹلر، اس سے پہلے ٹائٹس رومن امپائر، اس سے پہلے وہ جو بخت نظر نیبوکڈ نظر، یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے اندر بنی اسرائیل کا کیا حال کیا، اسی قوم کا جو فضلت علی العالمین، کہ جو ایسا ذہن جن کا تھا نا جن کو ہرانا پاسبل نہیں تھا. تو مگر جب یہ دنیا پرست ہو گئے اور اپنے اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا تھا، تو پھر ان کا دنیا کا علم بھی ان کے کسی کام نہیں آیا. کہاں ان کی انٹیلیجنس کام آئی پھر جب ہٹلر ان کے اوپر حاوی ہو گیا، یا جب بخت نظر ان کے اوپر حاوی ہو گیا، جب رومن امپائر ان کے اوپر، ٹائٹس رومن کنگ ان کے اوپر حاوی ہو گیا. کہاں؟ وہی تھے نا یہ بنی اسرائیل. یہ تو آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آج تو بنی اسرائیل پورے دنیا پہ قابو کیے ہوئے ہیں اپنے دماغ کی وجہ سے، اپنی یہ نا ذہنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی شاطر انٹلیکٹ کی وجہ سے. تو مگر یہ اس ٹائم کیوں نہیں کام آیا؟ اس وقت بھی تو یہی لوگ تھے نا، یہ جینز تو وہی تھے ان کے. یہ سوال بنتا ہے نا آپ کے ذہن میں بھی، تو یہ سوال ہوگا کہ آج پوری دنیا کو کنٹرول کون کیے ہوئے؟ ہو سکتا ہے 10-20 سال پہلے یہ چیز کوئی
کہہ سکتا تھا کہ یہ جی پروپیگنڈا ہے. بنی اسرائیل اتنے تھوڑے سے ہیں یہود, وہ کہاں پوری دنیا کو قابو کریں گے. مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر جب وٹو ہوتا ہے, خالی ان کے حق میں وٹو یوز ہوتا ہے, ان کے خلاف کبھی نہیں. پوری دنیا ایک طرف ہے, 175 ملک ایک طرف ہیں, ایک طرف ہے یہود اسرائیل, 50-60 لاکھ ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن. پوری دنیا جو ہے وہ ان کے قدموں کے تلے گری ہوئی ہے. کس طریقے سے انہوں نے جھگڑ کے رکھا ہے. ابھی ریسنٹ ایک رپورٹ میں یہ سن رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی مقروض کنٹری اگر کوئی ہے تو کون سی ہے, گیس کریے, جو قرضے کے اندر دبی ہوئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی مقروض کنٹری کون ہے؟ USA. اس نے IMF سے اتنا فنڈ لیا ہوا ہے نا کہ ان کی پشتیں بھی وہ اتار نہیں سکتی ہیں. 32 ٹریلین ڈالرز ہیں, یہ روپیز نہیں ہے, اور ٹریلین ہے, بلین بھی نہیں ہے. اچھا, یہ IMF کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہود. تو کس طریقے سے جکڑ کے رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہو پریزیڈنٹ بھی وہاں کا کانپتا ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی ڈیسیجن ایسا لوں کہ یہود جو ہے یہود لابی, زائونسٹ لابی جو ہے میرے خلاف ہو جائے. پھر ایک بڑے فلاسفر نے لکھا تھا, US کا ہی فلاسفر تھا, کہ نو بڈی کین بیکم دا پریزیڈنٹ آف امریکہ انٹل ہی ہولڈز دا آئی آف ڈیوڈ. جب تک کہ بنی اسرائیل کی سپورٹ نہ ہو, یہود کی سپورٹ نہ ہو, تب تک کوئی بھی بندہ اسرائیل کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, US کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. یہ دماغ ہل کے رہ جاتا ہے نا. 2 کروڑ تو JNK کی پاپولیشن ہے, آلموسٹ 1 کروڑ کشمیر ڈویژن, اور 1 کروڑ اگر آپ لمبی بھی کر دو تو جموں ڈویژن. تو یہ ٹوٹل 50 لاکھ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑ سے زیادہ تو نہیں ہے. پوری دنیا کو انہوں نے کیسے شکنجے میں, جو دماغ ان کو دیا گیا تھا کہ اللہ کی زمین پہ عدل و انصاف قائم کرو, اسی دماغ کو انہوں نے استعمال کیا اللہ کے خلاف بغاوت کے قانون سازیاں کرنا اور دنیا کے اندر ایکسپلائٹیشن کرنا. اور اس کو جسٹیفائی کرنے لگے تورات اور انجیل سے کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہود ہوں اور وہ غیر یہود ہے. غیر یہود مطلب جنٹائل ہے, نچلے درجے کی انسانیت. ہم ہیں پیور یہودی لوگ, ہمیں اللہ نے چن لیا, لہٰذا ہم چاہے باقی انسانوں کو ایکسپلائٹ کریں, ان کو لوٹیں, ان سے سود لیں, ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ انہوں نے تورات کے اندر ترمیم کی. مگر کم سے کم دماغ رکھنے والا بھی یہ سوچ سکتا ہے کیا اللہ ایسا جو ہے ایکسپلائٹیشن والا قانون نافذ کرے گا؟ اللہ تو تمام انسانوں کا رب ہے, چاہے وہ یہود ہوں یا غیر یہود ہوں. وہ کیا ایسا حکم تورات میں دے دے گا کہ یہود سپیریئر ہے, غیر یہود جو ہے وہ کمتر ہے؟ سپیریورٹی کمپلیکس ان کے اندر پیدا ہوا. اب ان کی جو پسپائی تھی بنی اسرائیل کی, یہ تو بہت پست قوم تھی. اس کیپیسٹی کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا بچ نہیں پائے. مگر لاسٹ سینچری میں ایسا کیا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا دنیا میں اترانے کا موقع دے دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. کیا لگتا ہے آپ کو اس کا ریزن؟ امت مسلمہ سونا شروع ہو گیا. امت مسلمہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو مطلب چھوڑنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ مسلط, اور ایک بار ان کے شاید پینڈنگ. ہاں, مطلب امت مسلمہ کا جو ہے نا پسپائی, اس کے لیے اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا زہریلا اور بننے دیا. کیونکہ اگر آپ پوچھو جی قرآن میں کیا اس کے بارے میں ہے, سورۃ المائدہ میں لکھا ہے کہ ضربت علیہم اینما ثقفوا, جہاں کہیں یہ قوم رہے گی ملعون نہیں رہے گی, الا حبل من اللہ و حبل من الناس. ہاں ہو سکتا ہے بیچ میں ایک وقت آئے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملے کہ لوگ ان کو گود لے لیں. وہ ڈھیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گی, اور دنیا کی باقی قومیں جو ہیں ان کو ڈھیل دے دیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟
وہ ان کو اپنا لیں گی، جیسے ان لیجیٹیمیٹ چائلڈ آف یو ایس اے کہتے ہیں اسرائیل کو. یہ جو یو ایس اے کا جو ہے ان لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے. اب 100 سال پہلے کیا سمجھ آتی کسی کو کہ اللہ حبل اللہ و حبل من الناس، اللہ حبل من اللہ و حبل من الناس. ہاں بیچ میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر تو ملونیت اور ذلت اور رسوائی چھا گئی، مگر ہاں بیچ میں اللہ کوئی ڈھیل دے دے یا اللہ لوگوں کو ڈھیل دینے دے کہ کوئی لوگ اس قوم کو گود لے لیں، وہ الگ بات ہے. وہ کیوں لے گی؟ اسی لیے کہ امت مسلمہ کا جو نیوکلیس تھا عرب، جب وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس بنی اسرائیل کی ملون قوم جو اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، خالی ان کی جو سزا ہے نا وہ ڈیلے کی گئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی ہے. جبکہ جب جنرلی کیا ہوتا ہے، جو کوئی قوم اللہ کے رسول کو انکار کر دے اس کو اسی وقت عذاب استحصال ہوتا ہے، پوری قوم کو جڑ سے اکھاڑ لیا جاتا ہے. قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. بنی اسرائیل نے اپنے بس چلتے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ بھی چڑھا دیا تھا، ہے نا، اپنے بس چلتے. اللہ نے تو نہیں چڑھنے دیا، اس کے باوجود ان کو ختم نہیں کیا گیا، ان کو پھر موقع دیا گیا. تو اس کا یہی ریزن محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو نیوکلیس ہے جب وہ بگڑ جائے گا، جو عرب ہیں جب وہ عیاش اور بدکار ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہی بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان کا کلا کما کریں گے، جو آج شروع ہو گیا ہے فلسطین کے اندر، ہے نا. اب بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ بار بار ہمیں اس لیے سنایا گیا ہے کہ امت مسلمہ ان کے قصے سے عبرت حاصل کریں. ان سے پہلے کی جو سابقہ امت مسلمہ تھی ان کی زندگی سے پیغام حاصل کرو، کہیں تمہارا بھی حال وہی کچھ نہ ہو جو ان کا ہو گیا. اور جہاں تک مینٹل صلاحیت، تا سین میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی رب العالمین کے سوا اور کوئی جانتا نہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک کھلی کتاب کی، کھلی، کلیئر کٹ، ایویڈنٹ اور فیکچول کتاب جو حقیقت پہ مبنی ہے، اور جس کی باتیں جو ہیں جو اللہ نے اس میں بیان کی ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے. نتلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں اے نبی علیک، ہم سناتے ہیں تجھ کو، من نبع موسیٰ کچھ کہانی اپنے محبوب بندے موسیٰ کی، وفرعون بالحق موسیٰ اور فرعون کی وہ کہانی حق کے ساتھ، تاکہ سبق حاصل کریں اس کہانی سے وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک کھلی کتاب کی جو بالکل روشن ہے، مبین. کوئی اس کے اندر پی ایچ ڈیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ واضح اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نیک نیتی سے وہ حاصل کر سکے. مگر ہم نے کیا بنا کے رکھا ہے قرآن کو یار، اس کو اتنی زیادہ باعزت اور با احترام کتاب بنا دیا. وہ تو بہرحال ہے، مگر شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو سمجھنا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مبین نہیں ہے، یہ کھلی کتاب نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ کتاب المبین. شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے نہیں یہ عام انسان کے سمجھنے کی نہیں ہے، وہ قرآن کے حکم کے خلاف بتا رہا ہے. کھلی کتاب، جیسے کوئی بولتا ہے میری زندگی ہے کھلی کتاب ہے، مطلب کیا؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے میری زندگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک کھلی کتاب کی، واضح کتاب کی، کلیئر کٹ کتاب کی. نتلو علیک من نبع موسیٰ، اے نبی ہم تجھ کو سناتے ہیں قصہ موسیٰ اور فرعون کا حق کے ساتھ، ایک مقصد کے لیے. حق قرآن میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے حق، ایک ہوتا ہے فضول. فضول کا کنٹراسٹ ہے حق. اللہ تعالیٰ فرما رہے
ہم نے ایک مقصد کے تحت یہ کہانی تجھ کو سنائی ہے اے محمد اور اے امت مسلمہ، اور تاکہ لقومی یؤمنون، تاکہ ایمان لانے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ بولو گے نصیحت الفاظ تو ہے ہی نہیں ٹیکسٹ کے اندر، مگر اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ قرآن بات جو کرتا ہے نا وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے، بہت سی باتیں ان بٹوین دا لائن انسان سمجھ جاتا ہے قرآن میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عربی زبان کم سے کم انسان اتنی سیکھ لے کہ ہم قرآن کے ٹیکسٹ کو کچھ نہ کچھ انالائز کر سکیں۔ پی ایچ ڈی کرنا مقصد نہیں ہے اس میں، عربی گرامر میں گردانے رٹنا، اتنا ورکنگ نالج اس کا انسان کو آ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے اللہ کی طرف سے، پھر بہت بڑا کرم ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے تو کہ کم سے کم عربی زبان کا اتنا ہم انالیسس کر سکیں کہ ہم قرآن کو بنا ترجمے کے انالائز کر لیں۔ ہاں بیچ میں کوئی الفاظ نہیں آتا ہے تو ترجمے تو ہیں، یہ تو ایسا کوئی قیامت کے دن تھوڑی ہوگا کہ اہدنا الصراط کا میننگ سناؤ جی گرامر کے ساتھ، ہے نا، وہ مقصد نہیں ہے۔ یہ لا جو ہے لائے تاکیدی ہے کہ لائے نفی ہے، بتاؤ لا اقسم بیوم القیامہ، ہاں جی بتاؤ یہ لائے تاکیدی ہے یا یہ توصیفی ہے؟ اچھا تاکیدی ہے، اس نے توصیف، ٹھوکو اس کو جہنم میں۔ یہ نہیں ہے مقصد اس کا، یہ نہیں ہے مقصد، ہے کہ اس کا پیغام اپنی زندگی میں اتارو اور اس کے حساب سے زندگی بتاؤ۔ وہ وہاں کوئی ایسا ایگزامینیشن نہیں چلنا ہے تو پڑھو جی اہدنا نہیں پڑھا تو ٹھوکو اس کو جہنم میں، کچھ نہیں ہو، لکھ کے لے جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ ہاں مگر نماز پڑھ لی بالکل بیوٹیفل انداز میں اہدنا الصراط المستقیم، مگر اس کے بعد مسجد سے نکلے باہر اور کرتوت وہی کیے کہ جو صراط المستقیم والے نہیں ہے، 100% جہنم میں سڑو گے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ایک روح کی بات ہے، جو روح کے اندر سے جا کے نکلے گی تو عرش تک ٹکراتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نصیحت ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، بے شک فرعون جو تھا وہ دنیا کے اندر بہت غرور کرنے والا تھا۔ اعلیٰ کا کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ بے شک فرعون دنیا کے اندر باغی بنا ہوا تھا، ایگزالٹڈ مطلب بڑی بڑائی اپنی سمجھنے والا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا تھا۔ اور اس نے کیا کیا تھا اپنے علاقے میں، مصر کے اندر، مصر کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کو اس نے فرقوں میں بانٹ رکھا تھا، شیعی یستضعف طائفہ، اور ان میں سے ایک گروپ کو بالکل کمزور کر کے رکھنا چاہتا تھا وہ زمین میں، کہ وہ سر نہ نکال سکیں، وہ کہیں دنیا میں ڈیولپ نہ ہو جائیں، وہ ایسے کچھ کھڑے نہ ہو جائیں کہ میرے خلاف کوئی باغی طاقت کھڑی ہو جائے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ہسٹری میں جانا پڑے گا ہمیں۔ مصر میں رہنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مصری، جن کو قبطی بھی کہتے ہیں۔ وہ قوم جو ہے وہ مصر میں پروان چڑھنے والی اور مصر میں پیدا ہوئی وہیں کی نسلیں ہیں، فرعون کی قوم۔ مگر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ بنی اسرائیل تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، یعقوب علیہ السلام کی، ان کے آگے کی نسلیں۔ یہ تو کنعان میں سیریا والے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، یہ تو مائیگرنٹس بن کے وہاں گئے۔ کیسے گئے؟ حضرت یوسف کے دور میں گئے تھے۔ حضرت یوسف، جب سورہ یوسف پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے گورنر بنے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو مصر میں پہنچا دیا، اور بہت سال بیت گئے، اور اوبیسلی یوسف علیہ السلام تو اس وقت کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے چہیتے اور ایڈوائزر اور گورنر تھے، تو ان کی جو قوم تھی وہ تو بڑی لاڈلی قوم تھی اس وقت کی رجیم کی۔ مگر کچھ ایسا اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ رجیم ہٹ گئی اور دوسری رجیم آ گئی، فرعونہ کی رجیم، ٹھیک ہے۔ وہ ٹالریٹ نہیں کرنے دینے لگے ان کو کہ یار یہ کیسے، یہ ہے ہی نہیں ہماری نسلیں، یہ تو باہر سے آ کے آباد ہوئی ہیں، تو دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پہ یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ ہماری ہسٹری نہیں ہے، اوبیسلی پھر دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے،
اگر ایک قوم آگے نکلنے لگی دوسری والی قوم کیا سمجھتی, اور تھے بھی بنی اسرائیل, انہوں نے تو نچا کے رکھا ہوگا فرعونیوں کو بھی دماغی طور پر, ساری نوکریاں یہ کھا جاتے ہوں گے ان کی. یہ ذرا اور ریلیٹ بھی کرو ہمارے آپس کے مسئلوں مسائل کے ساتھ بھی کہ کیا کچھ ہوا. تو آپ یہ سمجھو کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایسا لوگوں کا اوپینین بن گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ باغی ہیں, یہ اسٹیٹ کے ہیں ہی نہیں, یہ بغوڑے ہیں. اور الفاظ جو ریسنٹلی ہم سنتے جا رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں, انفلٹریٹرز ہیں, گھسپیٹیے. سمجھ رہے ہو, یہ گھسپیٹیے ہیں. تو لہٰذا ان کو دبایا جائے. تو اس فرعون نے پھر ان کو دبانا, ان کو پیسنا, ان کو رگڑنا شروع کر دیا, اور وہ کنڈیشن آ گئی کہ ان کو غلام بنا دیا. پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے جلیل و قدر انبیاء میں سے تھے, انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ پیشن گوئی سنا کے رکھی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اندر اللہ اپنا جلیل و قدر رسول بھیجے گا جو اس وقت جو تمہیں ستا رہا ہوگا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. کہیں یہ پیشن گوئی بھی پہنچ گئی فرعون کے کانوں تک کہ مصر کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کو جو جی میری سلطنت کے لیے خطرہ ہے. تو اس نے پھر ان کو پیسنا شروع کر دیا. بچے جو بھی پیدا ہو نا لڑکے, ان کو قتل کرنا شروع کر دیا, اور لڑکیوں کو زندہ رکھے کہ کل کو جا کے ہم ان کو باندیاں بنائیں گے. اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے, اور آزمائش بھی تھی اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی تھا. غالباً مصر کے اندر بھی یہ بدبخت اور ناشکری ہو گئی تھی جب ان کو عیاشیاں اور ایلیٹ کلاس کے چہیتے, ہر چیز میں اسکالرشپس ان کو ہوتی ہوں. تو پھر ہمیں پتہ ہی ہے بنی اسرائیل کا اسلوب دنیا میں کیا کچھ رہا ہے. یہ اپنی کندھی چوڑے کر کے کچھ بھی کرتے ہو, پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے ایک تیر کے اندر ہزاروں نشانے ہوتے ہیں. تو غالباً اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش اور اکثر اور بیشتر کے لیے عذاب تھا. یہاں پہ وہی کچھ فرمایا جا رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز ہم سورۃ الیوسف میں پڑھیں گے. اِنَّ فرعون جو ہے وہ زمین کے اوپر بہت بڑا متکبر بنا پھرتا تھا, اور جس ملک کے اندر اللہ نے اس کو اقتدار کیا تھا وہاں کے رہنے والوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا. یعنی ایک جو ہے گروپ کے لیے تو بڑا رحم دل, اور ایک گروپ کے لیے ظالم اور جبار. یستضعف طائفۃ منہم, وہ عذاب دیتا تھا, کمزور رکھتا تھا, ویک رکھنا چاہتا تھا. اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر میں اس قوم کو بالکل پسپائی کے اندر ڈال دوں, بالکل کمزور, ان پڑھ اور جٹ اور جاہل رکھوں, تو پھر تو مجھے کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے ان میں سے کوئی اٹھ سکتا ہے کہ جو میرے مقابلے, میری ٹکر, میری سلطنت کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکے. تو اس نے کیا کر رکھا تھا, ایک ان میں سے جماعت کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور بنا کے رکھنا چاہتا تھا. یذبح ابناءہم, وہ ان کے لڑکے جو بھی پیدا ہوتے ان کو ذبح کرتا, ویستحیی نساءہم, اور زندہ رہنے دیتا عورتوں کو. انہ کان من المفسدین, اور وہ بہت بڑا فساد پھیلانے والا تھا زمین میں. الفاظ بڑے لمیٹڈ ہیں مگر پیغام اس کے اندر بہت ڈیپ ہے. یعنی فرعون قسم کے جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کی ایکچولی میں تھنکنگ یہی ہوتی ہوگی کہ جو ہمارے کاؤنٹر ہیں ان کو دبا کے رکھو کہ کبھی وہ سر ہی نہ نکال سکیں, ہے نا. اور لوگوں میں ڈویژن کر کے. ایک اور امپورٹنٹ بات اس میں, اس نے قوم کو توڑ رکھا تھا, اور اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں تھے نا, اس نے بنی اسرائیل کو بھی توڑ کے رکھا ہوا تھا اپنی سیکریٹ ایجنسیاں استعمال کر کے, تاکہ یہ یونائٹ نہ ہو. پھر جس قبیلے کے اندر یہ اندیشہ تھا کہ یہاں پہ موسیٰ پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پتا تھا نا کہ شاخ میں سے آئے گا, پیشن گوئی میں وہ بھی کچھ آئیڈیا ہوگا, اس قبیلے کو دبا کے رکھا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قارون جو تھا وہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد تھا. قارون جو فرعون کا بڑا چہیتا, اس کا سمجھ لو چیف آرکیٹیکٹ تھا. اس قارون نے بنی اسرائیل کو پیٹھ کے پیچھے چھرا
گھونپ کے فرعون کی چاپلوسی وہ کرتا تھا، یعنی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے فرعون کا سگا بنا ہوا تھا، تو وہ بھی تو ان میں سے ایک گروپ کا تھا، تو اس گروپ کا تو اس نے چھوڑا ہوا ہوگا، مگر آپس میں ان کو ٹکرا کے شیعہ ٹکڑا کر کے پھر یہ اس قوم کو پیستا ہوگا، اس قبیلے کو پیستا ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبس آباد تھے۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا تھا، اور ان میں سے ایک کو جس کے لیے اس کا اندیشہ تھا کہ یہ کہیں میرے سے ٹکر نہ لے، ہو سکتا ہے اس میں وہ شخص پیدا ہو جائے، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور یہ زمین کے اوپر بہت بڑا فساد برپا کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، مگر فرعون نے جو چاہا سو چاہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پہ کہ جن کو فرعون نے کمزور کر رکھا تھا زمین میں، نجعلہم، اور بنا دے ان کو ائمہ، سردار، ائمۃ یہدی الی الخیر، ان کو میں اپوائنٹ کر لوں دنیا کے سردار کی جو باقیوں کو بھی خیر کی طرف بلائیں، یعنی اپنی اپوائنٹڈ قوم، اپنا رسول میں ان کے اندر مبعوث کرنے والا تھا۔ نجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو وارث بنانا چاہتے تھے زمین کے۔ فرعون نے ایک ارادہ کیا، اللہ نے بھی ایک ارادہ کیا، تو کس کا ارادہ کامیاب ہو کے رہ سکتا ہے؟ اللہ کا۔ فرعون نے یہ پروفیسی سن لی تھی کہ کوئی بندہ پیدا ہوگا مصر کے اندر جو میری سلطنت سے ٹکرائے گا اور وہ فرعونیت کو تہس نہس کر دے گا۔ اس نے اپنی تمام چالیں چل کے اس قوم کو کمزور کر کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اس کے باوجود اس کی چال کسی کام نہیں آئی۔ تو یہاں سے آج کے فرعونوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ چاہے تم جتنی بھی شاطر پنتی، کوئی بھی چال بازیاں، مکاریاں، فریب کرو، اللہ کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے خلاف تم نہیں جا سکتے۔ تو وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، تو ہم نے پھر آخرکار جما دیا ان لوگوں کو کہ جن کو انہوں نے دبا کے رکھا تھا، کمزور کر رکھا تھا، تاکہ دیکھ لے فرعون اور اس کا حامان، اس کا ایک منسٹر تھا حامان، بہت بڑا، یہ بھی ظالم آدمی تھا جس کا فرعون کے ساتھ ساتھ نام آتا ہے، فرعون کا چیف ایڈوائزر سمجھ لو۔ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر یہ بات جان لے کہ اللہ کی جو بات تھی جس سے وہ ڈرتے تھے وہ سچ ہو کے رہی، جو خطر وہ محسوس کرتے تھے وہ اس خطر کو ٹال نہیں پائے۔